السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین اور ناظرات، آپ سب کا دعوی آف سلفیہ کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس پروگرام میں دوبارہ استقبال ہے۔ رمضان اور روزوں کے بعد اہم مسائل کے تعلق سے یہ دوسرا ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں کی ہیں۔ آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے روزوں کی فضیلت کے تعلق سے ذکر کروں گا۔ رمضان مہینوں کی فضیلت الگ چیز ہے، روزوں کی فضیلت ایک الگ چیز ہے۔ اس رمضان المبارک میں جو ہم روزے رکھتے ہیں وہ روزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بڑا ہی محبوب عمل ہے، چنانچہ اس کے تعلق سے قرآن کریم میں اور احادیث میں بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ میں چند فضائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس روزے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ روزہ جو ہے وہ خاص میرے لیے عبادت کی جاتی ہے، چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ، کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، اور ہر نیکی کا 10 گنا اور اس سے بڑھ کر کے 700 گنا تک بدلہ دیا جاتا ہے۔ قال اللہ، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ الا الصیام، سوائے روزے کے، فانہ لی، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ دیکھیں کہ پہلے عمل کے بارے میں کیا کہا کہ ہر عمل کا بدلہ، ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن روزے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ حدیث قدسی ہے کہ فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنا دوں گا؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے۔ کیوں دے گا؟ إِنَّهُ تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ انسان جو ہے روزے دار، وہ اپنی خواہشات کو، کھانے کو، پینے کو صرف میری خاطر چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو پوری کائنات کا مالک ہے، اللہ رب العالمین اس کو بہترین بدلہ اور بہترین جزا اس کو عطا کرے گا۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ہی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ رکھنے والے کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اذا افطر فرح بہ، روزہ رکھنے والے کو جو پہلی خوشی حاصل ہوتی افطار کے وقت، یعنی پورے دن روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کا وقت آتا ہے تو اس کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے، اس کے دل میں سکینت نازل ہوتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، بہت بہترین کوئی کام ہم نے کیا ہے۔ تو وہ پہلی خوشی ہوتی ہے جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرِحَ بِصَوْمِهِ، لیکن اللہ رب العالمین سے جب وہ ملاقات کرے گا تو پھر اپنے روزے کو دیکھ کر کے وہ خوش ہوگا۔ یعنی یہاں پر ہم دیکھیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، طلوع فجر سے لے کر کے غروب شمس تک ہم بھوکے رہتے ہیں، لیکن یہ بھوک کب ختم ہو جاتی ہے، اس کا احساس کب ختم ہو جاتا ہے؟ جب ہم افطار کرتے ہیں۔ افطار کرنے کے بعد ہم نارمل ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو بہت بھاری لگتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ پلک جھپکنے کی مدت میں نکل جاتا ہے۔ تو آپ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے جو تھکان حاصل کی ہے، کیا وہ تھکان یاد رہتی؟ نہیں یاد رہتی، لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ جب ہم ان روزوں کا بدلہ اللہ رب العالمین کے ہاں دیکھیں گے قیامت کے دن، تو اس وقت ہمیں لگے گا کہ واقعی ہم نے جو کام کیا وہ بہت بڑا کام ہے، یا ہم نے اگر نہیں بھی کیا تو بہت بڑا کام تھا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح ایک تیسری روایت ہے روزوں کی فضیلت کے تعلق سے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامۃ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی بو، جسے ہم بدبو کہا کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگی۔ یعنی اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے یہ روزے کا عمل،
ایسا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بدبو پسند ہے، اللہ کو بدبو پسند نہیں ہے، لیکن وہ جو بدبو پیدا ہو رہی ہے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، اس کی وجہ اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہترین خوشبو اس شخص کے منہ کی بو ہے جو ہمارے لیے بدبو ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، بہت ساری چیزوں سے، آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے روزہ ڈھال ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو نصیحت کی جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اگر شادی کرنے کی طاقت ہے تو آپ شادی کریں، شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ علیہ الصلوۃ نے نوجوانوں کو نصیحت کی کہ تم روزہ رکھو، فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجا، روزہ رکھو گے تو یہ روزہ تمہاری شہوت کو تھوڑا کم کرے گا، کنٹرول کرنے میں تمہاری ہیلپ کرے گا، تمہارا تعاون کرے گا۔ تو روزہ ڈھال ہے گناہوں سے، کیونکہ انسان کا جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا تب خواہشات زیادہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو خواہشات اتنی زیادہ پیدا نہیں ہوتی، انسان اپنے جسم کی طاقت پر ہی زیادہ توجہ کیے ہوئے رہتا ہے، تو اس لیے روزہ ایک ڈھال ہے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث میں سنن نسائی کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کی تھوڑی اور توضیح کی۔ آپ نے فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، کہ روزہ جہنم سے ویسے ہی ڈھال ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص لڑائی کے وقت ڈھال لے کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ لڑائی کے وقت پہلے کے زمانے میں ڈھال رکھا جاتا تھا جس پر تلواروں کی مار کو سہا جاتا تھا اور تلواروں کی مار سے بچنے کے لیے جس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اسی طرح سے تمہارے لیے کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ اسی طرح سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفرها الصلاة والصیام والصدقة والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ آدمی جو ہے اپنے گھر والوں کو لے کر کے فتنے کا شکار ہوتا ہے، کبھی مال کے فتنے کا شکار ہوتا ہے، کبھی پڑوسیوں کے فتنے کا شکار ہوتا ہے، یعنی اس دنیا میں رہنے والا انسان بہت ساری آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے، بہت سارے اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ تو اب ان گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا تکفرها الصلاۃ، نماز ان گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، والصیام، روزہ ان گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، والصدقہ، صدقہ کرنا ان گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ان روزوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو یہ روزوں کی فضیلتیں ہیں، لہذا ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں مکمل روزے رکھیں اور ایک بھی روزے سے ہم احتراز نہ کریں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ ہمارے نوجوان روزہ رکھنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور وہ ہمت نہیں کر پاتے کہ وہ روزہ رکھیں، اور یہی وہ نوجوان ہے کہ جب وہ جم کرنے کے لیے جاتا ہے، باڈی بلڈنگ کے لیے جاتا ہے، تو اس کا ٹرینر اس کو بولتا ہے کہ تم کو یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ ڈائٹ کرنا ہے، بریانی سے بچنا ہے، فلاں سے بچنا ہے، فلاں سے بچنا ہے، تو وہ اپنی باڈی کو صحیح بنانے کے لیے ان ساری چیزوں کو تیاگ دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا۔ افسوس ہے ایسے نوجوانوں کے اوپر، اور دین سے دوری، اس طرح کی دوری اور بڑھتی جا رہی۔ پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور نوجوان ہو وہ روزہ چھوڑے، ہم نے آس پاس کے لوگوں کو ایسا نہیں دیکھا، لیکن آج وہی لوگ روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں روزہ یہ اسلام کی بنیادوں میں سے، رمضان کے روزے اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں۔ اگر آپ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتے تو اس کا مطلب کہ آپ مسلمان ہی نہیں ہیں، تو اس لیے آپ کے لیے روزہ کا رکھنا ضروری ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے اس مناسبت سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں، امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ وغیرہ میں اس کو روایت کیا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا کہ خواب میں 2 فرشتے میرے پاس آئے اور میرے بازو کو پکڑ کر کے وہ ایک جگہ پر لے کر کے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس جگہ پر گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ان کی ہنسلی کی ہڈیوں سے لٹکایا گیا۔ ہنسلی کی ہڈی جو یہاں پر ہوتی ہے، باریک ہڈی، اس کے سہارے سے ان کو لٹکایا گیا ہے۔ مشققۃ اشداقہم، اور ان کی بانچھیں چری ہوئی ہیں، یعنی یہاں سے ان کے بانچھوں کو چیر دیا گیا ہے
تسیل اشداقہم دما، اور ان کے بانچھوں سے، یہاں کے حصے سے خون بہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے کہا الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کا وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اب ذرا غور کریں کہ اگر کوئی شخص دن بھر روزے رکھ رہا ہے اور افطار کا وقت ہونے سے پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹے پہلے اگر کوئی افطار کر لیتا ہے، اس کی یہ سزا ہے، تو اس شخص کی سزا کیا ہوگی جو روزہ ہی نہیں رکھتا، جو صبح سے لے کر کے شام تک کھا رہا ہے، پی رہا ہے اور رمضان کا ذرہ برابر بھی اہتمام نہیں ہے، اس کا کیا حشر ہوگا؟ تو اس لیے رمضان المبارک کا روزہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کو مسلمان ہونا ہے، اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، جنت حاصل کرنی ہے، تو آپ کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ روزہ کن لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ آپ دیکھیں کہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ بلوغت کے بعد ہی سارے احکام جاری ہوتے ہیں۔ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تب اس کے اوپر نماز بھی فرض ہوتی ہے، تب اس کے اوپر روزے بھی فرض ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 سال کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں حکم دیا کہ 7 سال کے ہو جائیں بچے تو ان کو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں تو اگر نماز نہ پڑھیں تو مارو، تو 10 سال کے بعد جو مارنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ ان کے اوپر روزے فرض ہو گئے، وہ اس لیے کہ اب ان کے اوپر روزے فرض ہونے والے ہیں۔ 10 سال کے بعد کوئی 12 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، کوئی 13 سال میں، کوئی 14 سال میں بالغ ہو جا رہا ہے، تو اب بلوغت سے پہلے اس کی ایسی تربیت ہو جانی چاہیے کہ بالغ ہونے کے بعد وہ اپنی نماز مس نہ کرے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مار کر کے، تاکید کر کے نماز کی پابندی کرانے کا حکم دیا ہے۔ لیکن روزہ اور نماز فرض کب ہوتے ہیں؟ بالغ ہونے کے بعد۔ ہر شریعت کا ہر حکم فرض اسی وقت ہوتا ہے۔ حج بھی یہ بلوغت کے بعد ہی فرض ہے، آپ بلوغت سے پہلے کر سکتے ہیں، آپ کو بھی ثواب ملے گا، والدین کو بھی ثواب ملے گا، لیکن آپ کا وہ فرض روزہ یا فرض حج آپ کا ادا نہیں ہوگا، آپ کو بلوغت کے بعد کرنا ضروری ہے۔ تو ہر عاقل بالغ مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو، چاہے وہ طاقتور ہو یا کمزور ہو، ہر مسلمان مرد و عورت پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ تو بچوں پر روزے فرض نہیں ہے، بالغ ہونا ضروری ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثہ، کہ 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے۔ قلم کو اٹھانے کا معنی یعنی جو ہمارے گناہ جو لکھے جاتے ہیں نا، ان 3 لوگوں کے کچھ بھی نہیں لکھے جاتے، گناہ وغیرہ نہیں لکھے جاتے۔ کون لوگ ہیں؟ عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وہ مجنون، وہ دیوانہ جس کی عقل جاتی رہی ہے یہاں تک کہ وہ اس سے شفا یاب ہو جائے۔ وعن النائم حتى يستيقظ، سونے والے کے گناہوں کو نہیں لکھا جاتا، سونے والے کے اعمال کو نہیں لکھا جاتا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ وعن الصبي حتى يحتلم، اور بچے کی اعمال کو نہیں لکھا جاتا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جب تک بالغ نہیں ہے، جب تک یہ چیزیں فرض نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی بچوں کو ہمیں روزے کی تربیت کرانی چاہیے اور ان کو روزہ رکھانا چاہیے۔ جیسا نماز ہے، 7 سال سے ہم نماز کے لیے حکم دے رہے ہیں، 10 سال کے بعد مار رہے ہیں، اسی طرح سے بچہ جب اس لائق ہو جائے کہ وہ بھوکا رہ سکتا ہے تو اس کو روزہ رکھانے کی کوشش کرانی چاہیے۔ تھوڑی بہت تکلیف ہوگی، لیکن اس کی اگر تربیت ابھی سے ہو گئی تو جب وہ بالغ ہو جائے گا تو اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے بچوں کو روزہ رکھانے کی مشق کرایا کرتے تھے۔ چنانچہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں عاشورہ کے روزے کے تعلق سے، عاشورہ کا روزہ اس وقت فرض تھا، آپ فرماتی ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھتے تھے، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تھے، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِلْمِ، اور بچوں کا ذہن بھڑکانے کے لیے، الگ کرنے کے لیے، کھانے سے دور کرنے کے لیے ہم اون کے کھلونے ان کو دے دیا کرتے تھے۔ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَلِكَ، کہتے ہیں کہ جب ان میں سے کوئی روتا تھا تو ہم ان کو کھلونے تھما دیتے تھے تاکہ ان کا ذہن بٹ جائے، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ، اور اس طرح سے افطار کا وقت ہو جایا کرتا تھا۔ تو اسی طرح سے ہمیں اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک رسم چلی ہے کہ جب بچوں کو روزہ رکھایا جاتا ہے
تو اس کو مختلف نام سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، پتہ نہیں ہر جگہ کے لحاظ سے، ہر علاقے کے لحاظ سے الگ الگ نام ہے۔ یعنی بچہ جب پہلا روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ پہلا روزہ رکھے تو ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے، بچے کو پھول کی مالا بھی پہنائی جاتی ہے، اور اس دن خصوصی طور پر گھر میں افطار بنتا ہے، وہ بچہ افطار لے کر کے ہر گھر میں پہنچتا ہے، ہر گھر والوں سے سلام کرتا ہے، سارے لوگ اس کو تحفہ دیتے ہیں، اس کو ہدیہ دیتے ہیں، ایک رسم سی بن گئی۔ اگر اس کو بغیر رسم کے صرف حوصلہ افزائی کے ناحیے سے کیا جائے تب تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک طریقہ بنتا جا رہا ہے، یہ ایک بدعت بنتی جا رہی، اس لیے اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اگر آپ کا بچہ روزہ رکھتا ہے، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، لیکن ایک پورے محلے میں ڈھنڈورا پیٹنا کہ ہمارے بچے نے آج روزہ رکھ لیا، اس طرح کی چیز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے معروف اور مشہور نہیں تھی۔ وہ ہم سے زیادہ اپنے بچوں کو روزے کے لیے تاکید کیا کرتے تھے، لیکن وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کیا کرتے تھے۔ لہذا اس لیے آپ بچے کی حوصلہ افزائی کریں، ٹھیک ہے، اپنے گھر کے اندر تک محدود ہو کر کے آپ کچھ اچھا پکوان بنا لیں اس دن، تاکہ بچے کو خوشی ہو، بچے کے پسند کا پکوان بنا لیں، اتنا چلے گا۔ لیکن بچے کو پھولوں کی مالا، نئے کپڑے پہنا کر کے سارے گھروں میں بھیجنا اور سارے لوگوں سے شاباشی لینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے، روزہ کن لوگوں پر فرض ہے، اس کے تعلق سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو کیا حیض کی حالت میں عورت روزہ رکھ سکتی ہے؟ تو حیض اور نفاس وغیرہ کے حالت میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، جیسا کہ صحیح بخاری میں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے تعلق سے بیان فرمایا کہ الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کہ عورت جب حیض سے ہوتی ہے تو کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھتی اور نماز نہیں پڑھتی؟ یعنی ایسا ہی ہے، یہ معروف اور مشہور ہے کہ اگر کوئی عورت حیض سے ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گی اور وہ نماز بھی نہیں پڑھے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیان فرماتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ہم اگر حیض سے ہوتے تھے تو ہم روزہ نہیں رکھتے تھے، اور ان روزوں کی ہم قضا بعد میں کر لیا کرتے تھے۔ یہاں پر اگلا سوال ہے مسافروں کے لیے کہ کیا مسافر کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے یا نہ رکھنا بہتر ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ سب سے پہلی بات یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سفر کو روزہ نہ رکھنے کے عذر میں شمار کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا آیت نمبر 184 میں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ ان ایام میں روزہ چھوڑ کر کے ان ایام کی قضا بعد میں کر لے۔ تو اس آیت میں بیماری کو اور سفر کو عذر بتایا گیا ہے روزہ چھوڑنے کا۔ تو کیا آپ کو روزہ چھوڑنا ہے، چھوڑنا ضروری ہے یا چھوڑنا بہتر ہے یا رکھنا بہتر ہے؟ اس سلسلے میں دیکھیں کئی روایات ہمارے سامنے موجود ہے، احادیث مختلف قسم کے آئی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن میں آپشن دیا گیا، اختیار دیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت حمزہ ابن عمرو الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ مفہوم ان کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حمزہ ابن عمرو الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر کرتا ہوں اور دوران سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، تو کیا اگر میں روزہ رکھوں تو میرے اوپر کوئی گناہ ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ دو اور گنتی پوری کر لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی رخصت من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے چھوٹ ہے، رخصت ہے، فمن اخذ بها فحسن، آپ اس رخصت کو لیتے ہیں تو بہتر ہے، ومن احب ان يصوم فلا جناح علیہ، لیکن اگر کوئی روزہ رکھنا بھی چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اس میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان شئت فصم وان شئت فافطر، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو اور اگر تم چاہو تو روزہ نہ رکھو۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ای ذلک ایسر علیک ففعل، کہ آپ کے لیے جو بھی آسان ہو آپ وہ کریں۔ تو یہ دیکھیں اختیاری احادیث ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اختیار دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں کبھی روزہ رکھا بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں روزہ توڑا بھی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ کے لیے جو حکم ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک کا اگر مہینہ ہے اور آپ سفر پہ ہیں اور دوران سفر اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی دقت، کوئی مشقت، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو آپ کے لیے روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں، رمضان برکت والا مہینہ ہے،
ظاہر سی بات ہے کہ رمضان میں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو اس کا ثواب اور زیادہ ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیتے ہیں، چاہے آپ سفر میں ہوں، تو وہ روزہ رکھنا بنسبت دوسرے ایام کے بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے ایام میں انسان مشغول ہوتا ہے اور ایک ماحول نہیں ہوتا، رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، تو اس طرح سے انسان روزہ رکھ لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے رمضان میں ہی اپنے روزے پورے کر لیے تو آپ اپنے فرض سے بری ہو گئے، اب آپ کے اوپر کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اور ایک مسلمان اپنے فرائض سے جتنا جلدی بری ہو سکے اس کو اتنا جلدی بری ہو جانا چاہیے۔ تو اس لیے اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور دوران سفر آپ کو تکلیف نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، جیسا کہ آج کل عام طور پر سفروں کا حال یہی ہے، فلائٹ سے سفر کرتے ہیں، ٹرین سے سفر کرتے ہیں، آسان سفر ہے، حتیٰ کہ لگژری بسز بھی ہیں ان سے سفر کرتے ہیں، آسان ہے، تو آپ روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو اچھا ہے آپ کے لیے، اور اگر آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتے دوران سفر تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے اور سفر کے لیے نکلنا چاہ رہا ہے باہر، تو کیا وہ باہر نکلنے سے پہلے اپنے گھر میں ہی کچھ کھا پی کر کے نکل سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، محمد بن کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رمضان میں آیا اور آپ کہیں سفر کا ارادہ رکھتے تھے اور آپ کی پوری سواری تیار تھی، آپ نکلنے والے تھے، سفر کے کپڑے بھی آپ پہن چکے تھے، چنانچہ اخیر میں آپ نے کھانا منگایا اور کھانا کھایا۔ تو محمد ابن کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ سنت، یعنی آپ نے یہ جو کیا ہے کیا یہ سنت ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا طریقہ تھا کہ آپ اگر سفر میں جا رہے ہوں تو اپنے گھر میں ہی کھانا کھا کر کے نکل جائیں؟ قال سنت، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سنت ہے۔ ثم رکب، پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سواری میں سوار ہو کر کے آگے بڑھ گئے، چلے گئے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں اور بالکل آپ سفر کرنے والے، نکلنے والے، تو آپ گھر میں کچھ کھا پی کر کے نکل سکتے ہیں رمضان کے ایام میں بھی۔ یہاں ایک الگ مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ سفر کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی شخص کو دن میں 12 بجے یا 1 بجے سفر کرنا ہے، تو کیا وہ سحری نہ کرے اور صبح سے ہی بغیر روزے کے رہے، یا صبح سے اس کو روزہ رکھنا چاہیے اور آخر میں وہ کھا کر کے نکلے؟ تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن ان کے اقوال کو اور دلائل کو پڑھنے کے بعد جو چیز مجھے بہتر نظر آتی ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ آپ اگر سفر کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ کا سفر درمیان دن میں ہے تو آپ اپنے جب تک اپنے شہر میں ہیں آپ اپنے روزے کو نہ توڑیں، آپ روزہ رکھ کر کے آپ شروعات کریں، کیونکہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں ہیں، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو بھی اس مہینے میں حاضر ہو اس کو روزہ رکھنا ہے۔ اور روزہ نہ رکھنے کا جواز آپ کے لیے کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ سفر میں ہوں اور ابھی آپ گھر پہ ہیں، آپ کا سفر ابھی شروع نہیں ہوا ہے، تو لہذا آپ اپنے گھر پہ رہ کر کے آپ کھانا نہ کھائیں، یعنی صبح سے، بلکہ آپ صبح سے روزہ رکھیں، پھر اگر آپ 1 بجے آپ کو نکلنا ہے تو اس وقت آپ کھانا کھا کر کے آپ نکل جائیں۔ اور اس کو میں اس لیے بھی ترجیح دیتا ہوں کیونکہ آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ سفر کبھی کبھار کینسل بھی ہو جاتا ہے، ہم نے ٹکٹ بنایا یا ہم نے فلائٹ کا ٹکٹ بنایا، ٹرین کا ٹکٹ بنایا، کبھی فلائٹ کینسل ہو گئی، کبھی ٹرین کینسل ہو گیا، اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی، ہمارا سفر جاری رہے گا یہ اس کا یقین ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم نے صبح سے ہی روزہ نہیں رکھا تو پھر ہمارا روزہ ایک ویسٹ چلا گیا اور وہ بیکار چلا گیا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ دن کے کسی حصے میں سفر میں نکلنا چاہتے ہیں، رات میں نکل گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، دن کے کسی حصے میں نکلنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ نکلنے نہ یا بالکل نکلنے نہ لگے تب تک آپ روزہ نہ توڑیں، آپ اس وقت تک روزے سے رہیں تاکہ کہیں کچھ ایسا حادثہ پیش آئے کہ آپ کو گھر پہ ہی رہنا پڑ جائے تو آپ کا روزہ بھی مکمل ہو جائے۔ سفر میں روزہ رکھنے کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا اگر کوئی شخص سفر اس نے شروع کیا اور روزہ رکھ کر کے اس نے شروع کیا، پھر روزہ رکھنے کے بعد سفر کی حالت میں اس کو لگا کہ اب میں روزہ نہیں رکھ سکتا اور یہ فرض روزے بھی ہیں، تو کیا وہ روزہ توڑ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال یعنی سن 8 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں مکہ کی طرف نکلے۔ آپ علیہ السلام روزہ رکھے ہوئے تھے، رمضان کا روزہ تھا، حتی بلغ قراع الغمیم، یہاں تک کہ قراع الغمیم علاقے کے پاس پہنچے،
فصام الناس، لوگ بھی روزہ رکھے ہوئے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے آ کر کے یہ خبر دی کہ کچھ لوگوں کے اوپر روزہ رکھنا بھاری پڑ رہا ہے، مشقت کا سبب بن رہا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کا ایک پیالہ منگایا عصر کے بعد، اور اس کو سارے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے یا سارے لوگوں کو دکھا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پانی پیا۔ چنانچہ آپ کے پانی پینے کے بعد جن لوگوں کو مشقت ہو رہی تھی ان میں سے بہت سارے لوگوں نے روزہ توڑ دیا، اور کچھ لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ وہاں پر سارے لوگ روزہ توڑ دیں، تو جب کچھ لوگوں نے روزہ رکھا تو آپ کو بتایا گیا کہ ابھی بھی کچھ لوگ روزہ ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے اور کہا اولئک العصاہ اولئک العصاہ اولئک العصاہ، وہ لوگ نافرمان ہیں، وہ لوگ نافرمان ہیں، وہ لوگ نافرمان ہیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ دوران سفر آپ نے فرض روزہ رکھا، آپ نے سفر کے دوران اگر آپ روزہ توڑنا چاہتے ہیں تو آپ دوران سفر بغیر کسی غالب عذر کے بھی آپ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاطر روزہ نہیں توڑا، آپ نے لوگوں کی خاطر روزہ توڑا، تو یہ چیز جائز اور درست ہے، آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے سفر کے تعلق سے جب بات آئی ہے تو کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کو روزے سے معذور سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ آیت میں گزرا اللہ رب العالمین نے دو وجہیں ذکر کی تھی روزہ چھوڑنے کی، ایک سفر جس کے بارے میں بات ہوئی، اور دوسرا مرض، بیمار۔ تو کیا بیمار کے تعلق سے کیا احکام ہیں؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا عمر رسیدہ شخص، یعنی جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہو، یا ایسا شخص جو دائمی مریض کا شکار ہو، وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے؟ تو اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ نے فرمایا کہ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ، کہ اس آیت سے مراد وہ بوڑھا ہے اور وہ بوڑھی عورت ہے، لا يستطيعان ان يصوما، کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گے۔ تو اس قول سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت بوڑھا ہے یا کوئی عورت بہت بوڑھی ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، تو ان کے لیے روزہ معاف ہے، اور وہ روزے کے بدلے فدیہ ادا کریں۔ فدیہ کیا ہے؟ کہ ہر دن کے بدلے ایک شخص کو کھانا کھلانا۔ ابھی جو کھانا کھلایا جاتا ہے تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ پیسے دے دینا ہے یا کھانا کھلانا ہے؟ تو دیکھیں حدیث قرآن کریم کی جو آیت ہے، آیت میں کھانا کھلانے کا ذکر ہوا ہے۔ آپ پیسہ دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ اور استعمال میں لے آئے، تو وہ کھانے کا جو معاملہ ہے وہ حل نہیں ہوگا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کھانا کھلائیں۔ اور یہاں پر ایک اور بھی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کھانے میں کیا غلہ آپ دے دیں، راشن دے دیں، یا کھانا بنا کر کے کھلائیں؟ تو دیکھیں دونوں میں اختیار ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کھانا بنا کر کے اگر کھلائیں تو روزہ آپ نہیں رکھ رہے ہیں، تو روزہ نہ رکھنے کا ایک احساس جو ہے وہ آپ کے دل میں پیدا ہوگا کہ میں نے روزہ نہیں رکھا، میں نے بھوک کو برداشت نہیں کیا، تو کم سے کم دوسرے کے بھوک میں اس کا سہارا بنا۔ تو اس لیے اگر آپ بنا کر کے کھلا رہے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب اگر بنا کر کے کھلائیں تو کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا ایک ہی وقت میں 30 مسکینوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، یا ڈیلی الگ الگ مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ 30 مسکینوں کو بھی اگر آپ کھلانا چاہیں تو کھلا سکتے ہیں۔ چنانچہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں روایت بیان کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ ایک سال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، چنانچہ آپ نے سرید کا ایک برتن منگوایا، یعنی سرید ایک کھانا ہے جو عرب کے ہاں مشہور تھا، اس کا ایک برتن منگوایا، ودعا 30 مسکینا فاشبعهم، اور 30 مسکینوں کو بلایا اور 30 مسکینوں کو آپ نے کھانا کھلا دیا۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بوڑھا ہے، اور کوئی شخص ایسا ہے جو دائمی مریض ہے، یعنی اس کا مرض ہمیشہ جاری رہتا ہے، اور ایسا مرض ہے کہ وہ روزہ اس مرض میں نہیں رکھ پائے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے روزہ معاف ہے، لیکن اس روزے کے بدلے ان کو کھانا کھلانا ہے، ایک مسکین کو ہر دن کے بدلے، یعنی اگر 30 روزے ہیں تو 30 مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا مریض ہے جو اپنے مرض سے شفا یابی کی امید رکھتا ہے، تو ایسا مریض رمضان مبارک میں تو روزے چھوڑ سکتا ہے،
لیکن بعد کے ایام میں اس کو روزے کی قضا کرنی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت میں گزرا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے ایام میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ روزہ کن پر فرض ہے اور کن پر فرض نہیں ہے، تو اس سلسلے میں حاملہ اور مرضعہ کا سوال بھی بکثرت آتا ہے۔ یہ مسئلہ بہت بڑا ہے کہ کیا حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑے گی، اور اگر روزہ چھوڑے گی تو وہ قضا کرے گی یا فدیہ دے کر کے اس کو بھی چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور دودھ پلانے والی ہے تو اس کے لیے صرف فدیہ دے دینا کافی ہے۔ چنانچہ امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ اثر ذکر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اذا خافت الحامل علی نفسها، کہ اگر حمل والی عورت کو اپنی جان کا خطرہ ہے، والمرضع علی ولدها، یا دودھ پلانے والی عورت کو اپنے بچے کا خطرہ ہے، فی رمضان میں، تو یفطرانی، ان دونوں کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے، ویطعمان مکان کل یوم مسکینا، اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا چاہیے، ولا یقضیان صوما، اور ان کو روزوں کی قضا نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے امام دارقطنی رحمہ اللہ نے ایک روایت اور بیان کی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک لونڈی تھی، ولد، یعنی ایسی لونڈی جن سے ان کو بچہ تھا، تو وہ حمل والی ہوئی، تو ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا انت من الذین لا یطیقون الصیام علیک الجزاء ولیس علیک القضاء، کہ آپ ان میں سے ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہذا آپ کو فدیہ دے دینا چاہیے، آپ کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے دونوں اثر سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی حمل والی عورت ہے اور دودھ پلانے والی عورت ہے تو اس کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے، اور روزوں کی قضا اس کے اوپر نہیں ہے، بلکہ روزہ چھوڑ کر کے اس کو فدیہ دینا ہے، اور فدیہ اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں اور اختلاف ہے، اور بعض صحابہ کرام جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان لوگوں کا یہ فتویٰ ہے کہ اس کو روزوں کی قضا کرنی ہے۔ اس سلسلے میں درست بات یہی ہے میرے نزدیک کہ روزہ جو چھوڑنا ہے حاملہ اور مرضعہ کے لیے، اس کو ہم کس میں شامل کریں گے؟ سفر میں تو شامل کر نہیں سکتے۔ آپ یہاں پر دیکھیں اللہ رب العالمین نے دو وجہیں ہمارے سامنے ذکر کی، ایک وجہ سفر کی وجہ ذکر کی ہے، دوسری وجہ مرض کی وجہ ذکر کی ہے۔ اب یہ مسافر تو ہے نہیں، اب ان کو ہم مریض میں شمار کریں گے۔ اب مریض میں بھی دو کیٹیگری ہے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا، ایک وہ مریض ہوتا ہے جس کا مرض دائمی ہوتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ کا بیمار ہوتا ہے، جیسے شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، یہ مرض اس کی حیات کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے۔ تو ایسے مریض جو ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ ان کو روزوں کی قضا نہیں کرنی ہے۔ لیکن مریض کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے جس کا مرض دائمی نہیں ہوتا، ہمیشہ والا نہیں ہوتا، ابھی بیمار ہے، تھوڑے دنوں کے بعد شفا یاب ہو جائے گا، تو پھر اس کو روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو اب عورت کو جو حمل والی ہے اور دودھ پلانے والی ہے تو کس کیٹیگری میں اس کو رکھا جائے گا؟ تو جن لوگوں نے دائمی مریض میں رکھا ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اس کو فدیہ دے کر کے چھٹکارا حاصل کر لینا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہر عورت کی حالت الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ حمل والی ہے، پھر دودھ پلانے والی ہے، اور حالت حمل میں بھی، دودھ پلانے کی حالت میں بھی اس کو روزہ رکھنا آسان ہے، تو ایسی صورت میں اس کو روزہ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، صرف اس کے لیے فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ حالت حمل میں اور دودھ پلانے کی مدت میں اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اور پھر اس کے بعد پھر حمل کی مدت آ سکتی ہے، پھر دودھ پلانے کی مدت ہو سکتی ہے، یعنی ہمیشہ اس کے ساتھ یا تو حمل کی حالت ہے یا دودھ پلانے کی حالت اس کے ساتھ ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ فدیہ دے تو اس کے لیے جائز ہے انشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ دیکھیں اس کو استطاعت پر محمول کریں۔ خلاصہ یہی ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کہ تم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے پڑھو، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو پہلو کے بل پڑھو۔ تو مرضعہ کا یعنی دودھ پلانے والی عورت کا اور حمل والی عورت کا یہی حکم ہے کہ وہ اپنے استطاعت پر دیکھیں گے۔ اگر عورت استطاعت رکھتی ہے
حمل کے ساتھ ساتھ، دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ کہ وہ روزہ بھی رکھے تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، روزے کا بدل یہاں پر فدیہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر نہیں استطاعت رکھتی، بعد میں استطاعت رکھتی ہے تو بعد میں وہ روزہ رکھ لے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیشہ وہ یا تو حمل کی حالت میں رہے گی یا دودھ پلانے کی حالت میں ہی رہے گی، تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ فدیہ دے دے تو انشاءاللہ اس کا فدیہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے روزہ چھوڑ دیا بیماری کی وجہ سے اور یا حمل کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، اب بعد میں روزہ وہ رکھنا چاہتا ہے، تو کیا ان روزوں کی لگاتار قضا ضروری ہے کہ تسلسل کے ساتھ ان روزوں کی قضا کرنا ہے، یا کبھی ایک رکھ لیا، کبھی دو رکھ لیا، کبھی ایک ساتھ رکھ لیا، کبھی چھوڑ دیا؟ تو اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے سورہ بقرہ میں وہ عام حکم ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے ایام میں اپنی گنتی پوری کر لے۔ کیسے کرے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی تعین نہیں کی، ایک ساتھ کرنا ہے یا ایک ساتھ نہیں کرنا ہے، تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دے دی ہے اس کو ہمیں چھوٹ پر ہی محمول کرنا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا لا بأس ان یفرق، یعنی روزوں کو الگ الگ رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور انہوں نے استدلال اسی ٹکڑے سے کیا فعدۃ من ایام اخر، کہ دوسرے ایام میں اس کی گنتی اس کو پوری کر لینا ہے۔ روزہ کن کے اوپر فرض ہے، کن کے اوپر فرض نہیں ہے، اس مسئلے پر اس تفصیلی گفتگو کے بعد ہم آتے ہیں سحری کے مسائل پر، کیونکہ ہمارا جو روزہ ہے یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو سحری ہمیں کیسے کرنا ہے، سحری کا افضل وقت کیا ہے، کیا چیزیں اس میں ملحوظ رکھنی ہیں، تو اس کے لیے انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ دیکھیں کہ سحری سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے، اور یہ اس وجہ سے کیونکہ بعض ہمارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی سحری چھوٹ گئی تو ان کا روزہ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا انہوں نے روزہ نہیں رکھا، کیوں نہیں رکھا؟ سحری نہیں کر سکا۔ تو سحری شرط تھوڑی ہے روزے کے لیے، سحری آپ کریں، مستحب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے، لیکن سحری کرنا یہ شرط نہیں ہے آپ کے روزے کی صحت کے لیے، یہ واجب بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کی تاکید کی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ سحری کا کھانا ہے، یعنی ہم سحری کھا کر کے روزہ رکھتے ہیں اور اہل کتاب سحری نہیں کھاتے۔ تو پتہ کیا چلا کہ سحری کھا کر کے ہمیں اہل کتاب کی مخالفت کرنی چاہیے، تو مخالفت کا بھی جذبہ یہاں پر آیا ہے، تو سحری انسان کو کرنا چاہیے۔ سحری سنت مؤکدہ ہے، سحری اہل کتاب سحری کرنے میں اہل کتاب کی مخالفت ہے، اس لیے جان بوجھ کر کے سحری کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ بیدار بھی ہیں پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نہیں کروں گا، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ سنت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو ایک آپشن دیا ہے، رخصت کی چیز دی ہے، ایک فائدہ اٹھانے کی چیز دی ہے، تو آپ سحری کریں، اس میں آپ کے جسم کے لیے بھی فائدہ ہے، آپ کے اخلاص کے لیے بھی فائدہ۔ اگر آپ سحری نہیں کریں گے ہو سکتا ہے آپ کو جلدی بھوک لگ جائے، پھر اس بھوک کی شدت میں آپ کو رہنا بہت مشکل ہو سکتا ہے، کبھی کبھار روزہ توڑنے کا سبب بھی بن سکتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی تاکید کی ہے۔ سحری کا افضل وقت کون سا ہے، کب سحری کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ 2 بجے سحری کر کے سو جاتے ہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات فجر سے پہلے نیند میں ڈسٹرب نہ ہو، وہ سونے سے پہلے یعنی 11 بجے سو رہے ہیں، 12 بجے سو رہے ہیں، سحری کر کے سو جا رہے ہیں، یہ سحری کا افضل وقت نہیں ہے۔ سحری کا افضل وقت کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے سحری کی۔ فلما فرغا من سحورہما، جب وہ دونوں اپنی سحری سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے گئے اور آپ نے نماز پڑھی۔ تو جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی تو ان کے شاگردوں نے پوچھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سحری سے فارغ ہونے اور نماز پڑھنے کے درمیان فاصلہ کتنا تھا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا كَقَدْرِ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ 50 آیَةً، کہ اتنا ہی فاصلہ تھا جتنے میں ایک انسان 50 آیتیں پڑھ سکتا ہے۔
50 آیتیں اگر آپ پڑھیں گے 10 سے 15 منٹ کا وقفہ 10 سے 15 منٹ کا ٹائم آپ کو لگے گا. تو یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اخیر وقت میں سحری کیا کرتے تھے، اور وہی سحری کا افضل وقت ہے کہ ادھر آپ کے سحری ختم ہو اور ادھر اذان شروع ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا، کیونکہ میں نے ذکر کیا نا کہ سحری کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بھوک سے بچانا، کہ بھوک کی شدت آپ کے اوپر طاری نہ ہونے پائے. تو جتنا اخیر میں آپ سحری کریں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ آپ سحری میں اپنے ماحول کے لحاظ سے، اپنے شہر کے لحاظ سے، اپنے ملک کے لحاظ سے جو بھی چیزیں کھانا ہے آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری میں کھجور کھانے کی ترغیب دی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن ابو داؤد میں موجود ہے، نعم سحور المؤمن التمر، کہ مومن کی سب سے اچھی سحری کھجور ہے. تو کھجور کے بھی کچھ دانے ہمیں اپنے پاس رکھنے چاہیے، اور جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں ان چیزوں کے ساتھ ہمیں کھجور کو بھی شامل کر لینا چاہیے. اور کھجور میں ایک الگ توانائی ہے، ایک الگ طاقت ہے. اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام افطار بھی اس سے کیا کرتے تھے، سحری بھی اسی پر ختم کیا کرتے تھے. وہ آپ کو توانائی دیتی ہے، ایک طاقت دیتی ہے. اور کھجور کے اندر وہ چیزیں ہیں جو چیزیں دیگر اشیاء کے اندر نہیں ہیں. تو کھجور کو ہمیں اپنے ڈائٹ میں اور اپنے سحری میں شامل کرنا چاہیے. یہاں پر ایک سوال یہ ہے سحری کے تعلق سے کہ اگر کوئی شخص سحری کھا رہا ہو اور کھاتے کھاتے اس اذان ہو جائے یا اس کو پتہ چل جائے کہ وقت تو ختم ہو گیا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے کہ جتنا کھانا آپ کے پلیٹ میں ہے آپ اس کھانے کو ختم کر لیں. یا مثال کے طور پر آپ گلاس میں لے کر کے آپ پانی پی رہے ہیں یا چائے پی رہے ہیں اور اذان ہو گئی، تو آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اذان شروع ہونے کے بعد کوئی بھی کھانے کی چیز اٹھانا، پینے کی چیز مستقل طور پر اٹھانا، یہ چیز درست نہیں ہے. چنانچہ مسند احمد کی اور سنن ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے، والاناء علی یدہ، اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، فلا یضعہ، تو برتن کو وہ نہ رکھے، حتی یقضی حاجتہ منہ، یہاں تک کہ اس برتن سے اپنی ضرورت کو پوری کر لے. تو یہ ایک اختیار ہے، ایک خاص ایک حکم ہے کہ اگر آپ کوئی چیز پی رہے ہیں، آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں اور اذان ہونے لگی تو آپ اس کو مکمل کر سکتے ہیں، آپ کھانے کو بھی مکمل کر سکتے ہیں. تو یہاں پر شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے. اور یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اگر آپ نے اس کو کھایا، تھوڑا بھی آپ نے کھایا یا تھوڑا بھی آپ نے پیا، اور اذان ہوتے ہی اگر فوراً رکھنے کا حکم دے دیا جائے تو وہ جو کھانا ہے یا وہ جو مشروب ہے وہ ضائع ہو جائے گا. اور شریعت کھانے پینے کی اشیاء کو ضائع کرنے سے منع کرتی. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ آپ اس کو مکمل کر لیں، آپ اپنی ضرورت کو پوری کر لیں. کہیں آپ کا نفس اس کے ساتھ لگا ہوا نہ رہے کہ تھوڑا سا پی لیتا تو زیادہ اچھا رہتا. ہمیشہ پورے دن یہ ذہن میں آئے گا کہ تھوڑا سا کھا لیا ہوتا تو اچھا رہتا. تو ایسا آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اذان کے بعد بھی کھا سکتے ہیں. لیکن وہی میں نے کہا کہ یہ اس وقت ہے جب آپ کے ہاتھ میں برتن ہو اور آپ اذان سنیں. اذان سننے کے بعد کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پانی کا گلاس لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں سحری کرنے کے بعد، اور کچھ بھی کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ تلاوت قرآن کرتے ہیں، کچھ لوگ ذکر و اذکار میں رہتے ہیں، اور جیسے اذان شروع ہوئی ویسے پانی پیتے ہیں. روزہ ٹوٹ گیا، کیونکہ اذان جو شروع ہو رہی نا، اس کا مطلب کہ آپ کو وہاں سے آپ کا روزہ شروع ہو رہا ہے، آپ کا کھانا پینا ختم. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. فجر طلوع ہونے کا معنی کیا ہے کہ فجر جب طلوع ہوتا ہے تبھی اذان ہوتی. تو اب ایسی صورت میں آپ کو وہاں پر مستقل طور پر کوئی کھانے پینے کی چیز اٹھا کر کے کھانا پینا جائز اور درست نہیں ہے. تو اس لیے آپ اس عمل سے بچیں. اذان سے پہلے آپ نے اٹھایا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اذان ہونے کے بعد اگر آپ اٹھا رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے. سحری میں بھی کچھ لوگ مخصوص دعائیں پڑھا کرتے ہیں. کوئی بھی دعا سحری کی جائز نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ سحری کے وقت ایک ایسا عمل ہے جو عمل ہمارے یہاں نہیں ہے خاص طور پر، لیکن ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم میں سورہ ذاریات میں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اہل ایمان جو ہیں وہ سحر کے وقت استغفار کیا کرتے ہیں. تو سحر کے وقت کوئی خاص ذکر نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اگر اس وقت استغفار کریں تو وہ اہل ایمان کی پہچان ہے.
اور اس سے ہم اللہ رب العالمین کے ہاں بڑے ثواب کی امید رکھ سکتے ہیں۔ سحری کے ساتھ ساتھ افطار کا مسئلہ ہے کہ ہمیں افطار کیسے کرنا ہے، افطار کا مسنون وقت کیا ہے۔ افطار کا مسنون وقت سورج کے ڈوبنے کے بعد ہے، سورج کے غروب ہونے کے بعد ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال امتی علی سنتی، کہ میری امت ہمیشہ میری سنت پر باقی رہے گی، ما لم تنتظر بفطرها النجوم، جب تک کہ وہ اپنے افطار کے لیے ستاروں کا انتظار نہیں کرے گی۔ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان صائما، اور نبی علیہ السلام جب روزے سے ہوتے تھے، امر رجلا، ایک آدمی کو حکم دیتے، فاوفى على نشز، اور وہ ایک ٹیلے پر جاتا، فاذا قال قد غابت الشمس، اور جب وہ جا کر کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر کے سورج کو دیکھتا کہ ڈوب گیا، اور وہ اعلان کرتا کہ سورج ڈوب گیا ہے، افطر، تو نبی علیہ السلام افطار کر لیتے تھے۔ اس حدیث سے پتہ کیا چلا کہ افطار کا مسنون وقت سورج ڈوبنے کا ہے، سورج ڈوبا آپ وہاں سے آپ کا افطار وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں سورج کے ڈوبنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ احتیاط کے نام پر 5 منٹ کا اور 10 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ بھی کیا ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، ہمیشہ لوگ خیر پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ جلدی کرنے کا معنی کیا ہے؟ جیسے وقت ہو جائے آپ ویسے فوراً افطار کر لو۔ وقت ہونے سے پہلے افطار کرنا بھی خطرناک ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کچھ لوگوں کو جن کے بانس چیرے ہوئے تھے، وہ لوگ روزہ کا وقت یعنی افطار کا وقت ہونے سے پہلے وہ لوگ افطار کر لیا کرتے تھے، تو وہ عمل بھی درست نہیں۔ لیکن سورج کے ڈوبنے کے بعد کہ سورج ڈوب گیا ہے اس کے بعد پھر احتیاط کرنا، یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ اس طرح کے احتیاطات اگر آپ داخل کریں گے تو پھر ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ پھر آپ نیا نکاح بھی کر لیجئے، ہو سکتا ہے آپ کا جو نکاح تھا پرانا وہ نکاح صحیح نہ ہوا ہو، احتیاطی طور پر آپ نیا نکاح کرتے رہیے ڈیلی۔ اسی طرح سے ہر نماز کو آپ بار بار دہراتے رہیے، جو آپ نماز پڑھ کر کے آئے ابھی ہو سکتا ہے وہ نماز آپ کی مقبول نہ ہوئی ہو، اس میں کچھ غلطی رہ گئی، پھر سے ایک بار نماز پڑھ لیں۔ تو احتیاط کے نام پر اس طرح کی چیزوں کو نہیں نافذ کیا۔ احتیاط کہاں کیا جاتا ہے؟ جہاں پر شبہ ہو، شبہ انسان کو ہے تو پھر وہاں پر احتیاط کر، لیکن جب یہاں پر شبہ نہیں ہے، سورج ڈوب گیا ہے، کوئی دنیا مان رہی ہے سن سیٹ کا ٹائم یہ ہے، پھر اس کے بعد پھر احتیاط کا کیا معنی؟ اور اتنا لمبا احتیاط، 1 منٹ کا احتیاط ہو تو سمجھ بھی آتا ہے، 5 منٹ کا احتیاط، 10 منٹ کا احتیاط، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ افطار کس چیز سے کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی میں کہ آپ کچی کھجوروں سے افطار کیا کرتے تھے، اور اگر کچی کھجوریں نہ ہوں تو آپ پکی کھجوروں سے افطار کیا کرتے تھے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو آپ علیہ السلام پانی سے افطار کیا کرتے تھے، پانی کے چند گھونٹ لے لیا کرتے تھے۔ لہذا مستحب یہ ہے کہ افطار کے لیے ہمیں کھجوروں کا استعمال کرنا چاہیے، مقدم کھجور ہیں، اور کھجور نہ ہو تو ہمیں پانی سے افطار کر لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ اگر کھجور نہ ہو تو کسی بھی میٹھی چیز سے افطار کر لیں، کوئی جلیبی ہے، کوئی امرتی ہے، رسگلے ہیں، گلاب جامن ہے، کوئی مٹھائی ہے، اس سے لوگ افطار کرنا اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ اگر آپ کے پاس کھجور نہ ہو آپ پانی سے افطار کریں، آپ پانی پی کر کے اپنے روزے کو توڑیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو جو کھانا ہے آپ کھائیں۔ افطار کے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جب افطار آپ شروع کر رہے ہوں تو بسم اللہ پڑھ کر کے، جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کرتے ہیں، افطار بھی آپ بسم اللہ پڑھ کر کے کریں۔ اور افطار کے بعد ایک دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کر لیتے تھے، قال، تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، کی پیاس بجھ گئی، رگیں تازہ ہو گئی، تر ہو گئی، اور اجر انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہمارا ثابت ہو گیا۔ تو یہ جو دعا ہے، یہ دعا افطار سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں پڑھنی چاہیے۔ شمس الحق قدیم آبادی رحمہ اللہ اذا افطر کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد افطار کے بعد ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا افطار سے پہلے پڑھنی چاہیے، حالانکہ وہ درست نہیں ہے، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن درست بات یہی ہے، ترجمے کو بھی اگر آپ سامنے رکھیں تو یہی ہے کہ یہ جو دعا ہے، یہ دعا روزہ کھولنے کے بعد یعنی افطار مکمل کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی جانی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک دعا اس سے بھی زیادہ مشہور ہے، اور وہ دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت،
بہت سارے لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ یہ جو روایت ہے یہ ضعیف روایت ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس میں ایک تو بلاغ ہے، معاذ بن زہرہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ بات پہنچی، کہاں سے پہنچی، کس نے بتایا، اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے کسی ضعیف راوی نے ان کو بتایا، تو اس لیے اس طرح کی روایتیں ضعیف ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے اس روایت میں ایک راوی ہے حشیم ابن بشیر الواسطی، جو کہ مدلس راوی ہے، اور مدلس راوی اگر عن سے روایت کرے یعنی عن فلان کہے تو اس کی روایت مقبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس کی صراحت نہ کرے، تو لہذا یہ جو حدیث ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ صحیح روایت جو ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ والی روایت ہے۔ اور ہمارا اور آپ کا منہج یہ ہونا چاہیے کہ ہم اگرچہ بچپن سے کچھ کام کرتے آ رہے ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو ہمیں اس عمل کو چھوڑ دینا چاہیے اور صحیح سنت پر ہمیں آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی ایک اچھے مسلمان کی اور ایک مومن کی پہچان ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آج کے اس ایپیسوڈ کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین تو ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا اور رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ان احکام کو اور ان مسائل کو صحیح طور پر ہمارے ذہنوں میں پیوست فرما دے تاکہ ہم سنت کے مطابق اپنی عبادات کو انجام دے سکیں۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔